اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور اللہ تعالیٰ نے دن کو تمہارے لیے بنایا دکھلانے والا، یعنی دن کو روشنی ہوتی ہے، انسان آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے تم سب کو پالنے والا ہے، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فأنا تؤفکون، پھر تم کس طرف پھیرے جاتے ہو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے رہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک نشانی ان آیات میں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو پیدا فرمایا، اور ان کے پیدا فرمانے کی حکمت یہ تھی کہ تاکہ رات کو لوگ سکون کریں، آرام حاصل کریں، اور دن کو اپنا رزق کمائیں اور اس طرح اپنے دنیاوی دوسرے کاموں کو جو ہے مکمل کریں۔ اب اس حکمت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو اندھیرے والی بنایا۔ اندھیرے والی بنانے میں بھی مقصد اور یہ حکمت یہ تھی کہ تاکہ لوگ آسانی سے آرام کر سکیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ قدرت نے تمام طبقات انسان بلکہ جانوروں تک کے لیے فطری طور پر نیند کا ایک وقت معین کر دیا ہے، اور اس وقت کو اندھیرا کر کے نیند کے لیے مناسب بنا دیا۔ اگر اندھیرا نہ ہوتا، رات کو بھی روشنی ہوتی، تو پھر لوگوں کے لیے آرام کرنا مشکل ہو جاتا، اور سب کی طبیعت اور فطرت میں رکھ دیا کہ اسی وقت یعنی رات کو نیند آتی ہے۔ ورنہ جس طرح انسان اپنے کاروبار کے لیے اپنی طبیعت اور سہولت کے لحاظ سے اوقات مقرر کرتا ہے، اگر نیند بھی اسی طرح اس کے اختیار میں ہوتی تو ہر انسان اپنی نیند کا پروگرام مختلف اوقات میں بناتا، تو سونے والوں کو نیند کی لذت اور راحت ملنی مشکل ہو جاتی۔ حتیٰ کہ جانور بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں بھی یہ بات رکھی ہے کہ وہ رات کو آرام کرتے ہیں۔ اب فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دن کو کمائے، دن کو اپنے کام کرے اور رات کو آرام کرے۔ تو جو لوگ رات کو جاگ کر گزارتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فطرت کے خلاف چل رہے ہیں، اور عام طور پر ایسے لوگوں کی طبیعت زیادہ خراب رہتی ہے جو رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو فطرت کے مقابلے میں لا لیا، یعنی فطرت کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے الٹ چلا رہے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کی مجبوری ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی رات کو ڈیوٹی کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہی رات کو ہے، تو اس کا جاگنا تو مجبوراً ہے، وہ دن کو آرام کرے، رات کو ڈیوٹی کرو، تو یہ اس کی مجبوری ہے۔ لیکن بغیر کسی مجبوری کے رات کو جاگنا، موبائل دیکھنا، گیم کھیلنا یا گپ شپ لگانا فضول، اور پھر صبح کے وقت سو جانا، ایک تو یہ ہے کہ اس سے انسان کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، اور دوسرا یہ فطرتی تقاضے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو پیدا کیا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ اسی طرح قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کے پیدا کرنے کی اس حکمت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ، ٹھکانہ بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم، اور
تمہاری صورتیں بنائیں، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور بہت اچھی صورتیں بنائیں، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، پس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہاں کی پرورش کرنے والا ہے، زندہ ہے۔ هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، پس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا۔ انسان کی صورت کو اللہ تعالیٰ نے سب جانوروں سے ممتاز، اعلیٰ اور بہتر حیت میں بنایا ہے۔ اس کو سوچنے سمجھنے کی عقل عطا فرمائی، اس کے ہاتھ پاؤں ایسے بنائے کہ ان سے طرح طرح کی اشیاء مصنوعات بنا کر اپنی راحت کے سامان پیدا کر لیتا ہے۔ اس کا کھانا پینا بھی عام جانوروں سے ممتاز ہے، عام جانور منہ سے کھاتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے ہاتھ دیے ہیں۔ عام جانوروں کی غذا مختلف چیزیں، گھاس وغیرہ مفردات ہیں، کوئی گوشت کھاتا ہے، کوئی گھاس اور پتے، اور وہ بھی بالکل مختلف۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ان سب چیزوں کو غذا بنایا۔ انسان گوشت بھی کھاتا ہے، سبزیاں بھی کھاتا ہے جو گھاس کے مشابہ ہیں، اسی طرح اور بھی طرح طرح کی چیزیں انسان کھاتا ہے، طرح طرح کے پھل کھاتا ہے، پھر ان سبزیوں اور پھلوں سے مختلف چیزیں بنا کر انسان کھاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی انسان پر ایک بڑی نعمت ہے۔ تو تمام مخلوقات میں سے سب سے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالتِّینِ وَالزَّیتُون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وَطُورِ سِینِین، اور طور سینین کی، وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین، اور اس امن والے شہر کی یعنی مکہ کی۔ ان چار چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، کہ تحقیق ہم نے انسان کو خوبصورت ترین بنایا ہے۔ تو اتنی چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات میں تو کسی کو ویسے بھی شک نہیں ہے، لیکن اتنی قسمیں کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی جو بات ہے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وہ انتہائی اہم ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، کہ تحقیق ہم نے انسان کو خوبصورت ترین بنایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی انسان پر ایک بڑی نعمت ہے۔ قُلْ إِنِّی نُہِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰہِ، تو کہہ دے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو۔ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَیِّنَاتُ مِن رَبِّی، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے رب کا تابع فرمان ہو جاؤں۔ هُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن تُرَابٍ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ کن کن مرحلوں سے گزر کر انسان وجود میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن تُرَابٍ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر خون کے لوترے سے پیدا فرمایا، ثُمَّ يُخْرِجُکُم طِفْلًا، پھر تمہیں بچہ کر کے نکالتا ہے، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُم، پھر تمہیں بڑھاتا ہے کہ پوری قوت کو پہنچ جاؤ، یعنی جوانی کو پہنچ جاؤ، ثُمَّ لِتَکُونُوا شُیُوخًا، پھر بوڑھے بڑے ہو جاؤ، وَمِنکُم مَّن یُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ، تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، یعنی بعض لوگ بڑھاپے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے کہ تم مدت معینہ تک پہنچ جاؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو، عقل سے کام لو۔ هُوَ الَّذِی یحیی ویمیت، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں، فیصلہ فرماتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن،
تو وہ صرف اسے یہ کہتے ہیں کہ کن ہو جا فیکون، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کام کرنے کی ضرورت میں نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، کن کہتے ہیں کہ ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اتنی قدرت والی ذات ہے تو پھر عبادت بھی اسی ذات کی کرنی چاہیے۔